صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہماری نشستیں اس وقت جو چل رہی ہے وہ لفظ علیہ السلام کے عنوان سے ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بولے یا لفظ علیہ السلام بولے۔ میں قرآن و حدیث سے آپ کو یہ بتا چکا ہوں اور دکھا چکا ہوں کہ تمام بزرگان دین اور تمام اولیاء اللہ کا یہی مسلک ہے، یہی طریقہ ہے کہ ہمیں جب بھی ہم کسی بھی اہل بیت کی کسی بھی ایک فرد کا ذکر کریں یا کل اہل بیت کا ذکر کریں، اگر ایک کا کرتے ہیں تو ہم لفظ علیہ السلام بولیں، اور اگر ہم کل اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم علیہم السلام بولیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو پچھلی اپنی نشستوں میں غنیۃ الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے دکھایا، اس کے علاوہ مسلم شریف اور بخاری شریف، ان سب کتابوں سے میں نے آپ کو دکھایا۔ آج میں آپ کو اپنے ملک کے ایک ایسے محقق، جس کو محقق کبیر کہا جاتا ہے، جس کو محقق کبیر یعنی بڑی تحقیق کرنے والے بڑے جو ہے محقق ہیں، ان کی کتاب ہے ازالۃ الخفا۔ اس سے انشاءاللہ میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں اور بتاؤں گا کہ ازالۃ الخفا کے جو اس کے اندر کتنی مرتبہ علیہ السلام آیا ہے اور کن کن کے ساتھ علیہ السلام آیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ازالۃ الخفا کتاب ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کی تالیف کی ہے، اس کو لکھا ہے۔ اور ناظرین، یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی ہے کہ اکثر و بیشتر جتنے بھی ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہیں ہیں، جتنی بھی ہماری مساجدیں ہیں اور جتنے ہمارے عالم ہیں، اکثر عالم اس کتاب کو اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر فضائل خلفاء ہیں۔ اس کے اندر ہمارے جو 4 خلیفہ ہوئے، ان چاروں خلیفاؤں کی اس کے اندر تعریف، ان کیا کیا فضائل ہیں، وہ سب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور بالخصوص یہ کتاب ان لوگوں کی مخالفت میں لکھی گئی ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے شان میں غلو کرتے ہیں۔ ان کے جو ہے حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان کے رد میں بک لکھی تھی۔ تو ناظرین، اب آپ خود غور کریں کہ جب کہ کوئی بک کسی کے رد میں لکھی گئی اور اس کے رد میں لکھی گئی ہو جو حضرت علی علیہ السلام کے شان میں غلو کرتے ہو، تو اب آپ اگر لفظ علیہ السلام بھی غلو میں آتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ پھر اگر لفظ علیہ السلام غلو میں آ رہا ہے تو پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تحقیق کر کے ہمیں بتا دیا کہ لفظ علی علیہ السلام لفظ حسین کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ لفظ علیہ السلام یا اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام غلو میں سے نہیں ہے۔ یہ طریقہ اور یہ کام کن کا ہے؟ بزرگان دین، اولیاء اللہ کے ماننے والوں کا۔ تو ناظرین، واقعتاً میں آج آپ کو ان سب جو آج مسلکیں ہم لوگوں کو آپس میں انتشار کے اندر ڈالتی اور بہت ساری چیزیں، ان دونوں مسلکوں کو بیچ میں سامنے رکھتے ہوئے میں ان کی بکوں سے بھی آپ کو دکھاؤں گا، لیکن میں سب سے پہلے ان سب کے جو جہاں سب جا کر کے ایک ہو جاتے ہیں، جہاں سب جا کر کے متحد ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی وہاں انتشار نہیں رہتا، میں اس محقق کی آپ کو کتابیں دکھا رہا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بک ہے اور یہ میرے ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے ازالۃ الخفا۔ یہ ازالۃ الخفا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ حافظی بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا ایڈیشن بتا دیتا ہوں کہ یہ کب چھپا اور اس کا جو ایڈیشن کی تاریخ ہے وہ کیا ہے۔
میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ناظرین بس یہ آپ غور کیجئے گا کہ یہ کتاب حضرت تمام جو خلفاء ہمارے ہوئے ہیں ان کی جو ہے فضائل میں لکھی گئی ہے، اور ازالۃ الخفا کا یہ دوسری جلد ہے، دوسرا حصہ ہے۔ ناظرین اس پہ انہوں نے ایڈیشن نہیں لکھا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ترتیب جدید کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، یعنی اس میں انہوں نے کچھ ترمیم کی ہے، اس میں کچھ جدید یعنی نیا انہوں نے بڑھایا بھی ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسی کتاب کے ازالۃ الخفا کی دوسری جلد کے اندر آپ دیکھیے کہ اس کے سب سے پہلے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503 کے اوپر میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ 503 کے اوپر انہوں نے کیا لکھا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 503 پیج کے اوپر لکھا ہے، رسول کی تمام انہوں نے حدیثیں لکھی، اس میں بتایا کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ علی میرے بھائی ہو، تم میرے وارث ہو، تم میرے ساتھی ہو۔ یہ تمام گفتگو کرتے ہوئے جب یہ یہاں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسائی نے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ ہم دونوں کعبے کے اندر گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر چڑھ گئے اور ان کو اٹھائے ہوئے علی کھڑے ہوئے۔ یہ جملہ راوی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کہ رسول اللہ نے جب مجھے دیکھا، یعنی وہ کہہ رہے کہ جب رسول میرے کندھے پر چڑھ گئے، اس کے بعد رسول نے میرے کندھے سے اتر گئے اور کہا کہ بیٹھ جا، تو میں بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اترے اور میرے سامنے بیٹھے اور فرمایا کہ میرے کندھوں پر چڑھ جا، اور آپ مجھے لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری یہ حالت تھی کہ مجھے متخیل ہو رہا تھا کہ میں اگر چاہوں تو آسمان کے افق پر پہنچ جاؤں۔ کیا؟ نبی کے کندھے پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے آخر افق پر پہنچ جاؤں۔ تو ناظرین میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں لفظ علی علیہ السلام آیا ہے، اور کتنی مقامات پر آیا ہے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ یہ میں نے آپ کو ازالۃ الخفا کے اندر دکھلایا، اور بھی اس طرح کے بہت سارے مقامات کے اوپر انہوں نے بتایا۔ آپ یاد رکھیے گا ازالۃ الخفا جلد نمبر 2 قسط نمبر 11، اس میں یہ لکھ رہے ہیں، اور پیج نمبر 503۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جہاں پر یہ تو خانہ کعبہ کے اندر سے بت توڑنے والا باب تھا، اور کس نے توڑا، کس طرح توڑا، وہ پوری اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پر میں نے آپ کو صرف دکھانا، یہ میرا مقصود ہے کہ لفظ علی کے ساتھ علیہ السلام بولا یا نہیں۔ اب ناظرین میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پیج نمبر 506 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے پیج نمبر 506 کے اوپر میں آپ کو دکھا دوں کتنی مرتبہ انہوں نے علیہ السلام بولا۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رسول کے پاس گئے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ والا واقعہ ہے۔ تو رسول نے کہا کہ منع کر دیا رسول نے ان کو، اس کے بعد پھر حضرت علی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ پورا واقعہ ہے، اس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ عبداللہ بن بریدہ سے انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ پیغام نکاح دیا ابوبکر اور عمر نے فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام میں دکھاؤں گا آپ کو سے۔ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کم عمر ہے۔ پھر فوراً تبھی ان سے پیغام بھیجا علی علیہ السلام نے، تو آپ نے ان سے نکاح کر دیا، ان سے نکاح کر دیا۔ یہ انشاءاللہ جو ہمارے فضائل آئیں گے مولا کے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا فضیلتیں ہیں۔ یہاں پر میرا صرف دکھانے کا مقصد ہے اور بتانا کہ لفظ مولا کے علی کے ساتھ لفظ علیہ السلام، حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر دو مقام پر ہو گیا، پھر تیسرے مقام پر کہا کہ پھر علی علیہ السلام آئے تو ان کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور ان کے اوپر کچھ پانی چھڑکا، پھر فرمایا کہ میرے پاس فاطمہ کو لاؤ، تو فاطمہ علیہ السلام آئی 4، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پیج نمبر 506 پھر 507 پر بھی انہوں نے دیا ہے کہ علی علیہ السلام انہوں نے کہا کہ پھر علی علیہ السلام نے اس پر ایک ضرب لگائی، یعنی یہ واقعہ ہے جنگ کا۔ اور پھر دوسرا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پھر انہوں نے اسی جنگ کے واقعے میں کہا ہے کہ یہ نوبت آئی کہ علی علیہ السلام نے اسے
قتل کر دیا۔ اب میں نے آپ کے سامنے تمام روایتیں پڑھ کے بتائیں، اب میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کو بتایا میں نے کہ پچھلی دفعہ بھی آیا 2 3 4 5 6 7 8، یہ آپ پورا دیکھ سکتے ہیں کہ اس ازالۃ الخفا کی 11ویں قسط میں جب مولا علی کی تعریف یہ کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے جہاں بھی حضرت علی لکھا ہے وہیں پر لفظ علیہ السلام انہوں نے لکھا ہے۔ اب میں آپ کو یہ دکھا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لفظ علیہ السلام اس میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ یہ ازالۃ الخفا کے اندر آپ دیکھ رہے تھے کہ اتنے بڑے محقق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی شخصیت نے بھی علی کو علیہ السلام، فاطمہ کو سلام اللہ علیہا، اور حضرت امام حسن کو علیہ السلام، امام حسین کو علیہ السلام، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کی شان انہوں نے دیکھے، پورے اہل بیت کو بھی یہ کہا ہے کہ علیہم السلام۔ تو ناظرین یہ اکثر جو ہے ہم کتابیں پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تمام کتابوں کے اندر یہ سب واقعات موجود ہیں، اور تاریخ ابن خلدون کتاب جو ہے اس کے اوپر جو مقدمہ لکھا گیا ہے اس کے اوپر، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ میرے ہاتھوں میں مقدمہ ابن خلدون، مقدمہ تاریخ ابن خلدون ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اور یہ بھی فرید بک ڈپو سے چھپی ہے۔ اور جب یہ اس میں لکھتے ہیں کہ اس کا جو ایڈیشن ہے، ایڈیشن کی تاریخ انہوں نے بھی نہیں ڈالی، ہاں اس کا ایڈیشن ہے 2014، انہوں نے ابھی اس کو چھاپا ہے، 2014 کا ایڈیشن ہے۔ اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے لفظ علیہ السلام لکھا ہے، اور دیکھیں یہ اس کے پیج نمبر 303 پر مقدمہ تاریخ ابن خلدون کا مقدمہ ہے، اس کے پیج نمبر 303 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کا کردار، یہ کردار کی بات انہوں نے یہاں پر بتائی ہے۔ تو ناظرین یہ کہہ رہے ہیں اس میں دیکھ لو کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور ہوئے، یعنی یہ ان کی شہادت کا واقعہ ہے، تو میں اس کو پورا تو نہیں، بس تھوڑا سا مختصر آپ کو پڑھ دوں کیونکہ وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور ہوئے بغرض مدافعت حسنین علیہم السلام، عبداللہ ابن عمرو ابن ابی جعفر وغیرہ وہاں آئے، انہوں نے کیا کہا؟ حسنین علیہم السلام، یعنی دونوں امام حسن اور امام حسین کو انہوں نے علیہ السلام کہا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے گا مقدمہ تاریخ ابن خلدون پیج نمبر 303، یہ مقدمہ ابن خلدون کا پیج نمبر 303 آپ دیکھ رہے تھے کہ اس پہ بھی امام حسن اور امام حسین کو انہوں نے علیہ السلام کہا۔ ناظرین بہت سارے اس طرح کے حوالے ہیں ہمارے پاس کہ اگر ان کے لیے تقریباً 1 ماہ یا 2 ماہ بھی ہمیں ان کے اوپر لگائے جائے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تمام بزرگان دین کی جو پرانی بکیں ہیں ان سب تمام بکوں کے اندر لفظ علیہ السلام ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو وہ کتابیں دکھائی ہیں جو جن کو سب بزرگ اولیاء اللہ مانتے ہیں، تمام مسلک، تمام فرقے ان کو مانتے ہیں، ان کی یہ سب کتابیں ہیں، میں نے آپ کو دکھائی۔ دیکھیے الفاروق جیسی کتاب جو علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضائل میں لکھی ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں صرف آپ کو پیج نمبر بتاؤں گا، ایڈیشن بتاؤں گا، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ علامہ شبلی نعمانی کی بک ہے الفاروق جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس الفاروق کے یہ چھپی ہے مکتبہ ملت دیوبند سے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیج نمبر الفاروق کی دوسری جلد پیج نمبر 254، پیج نمبر 254 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ پورا باب انہوں نے باندھا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جہاں پر حضرت امام حسن اور امام حسین کو انہوں نے علیہ السلام لکھا ہے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر بتا رہا ہوں، اور پوری میں آپ کو روایت پڑھ کر کے بتا رہا ہوں۔
یہ دیکھیے انہوں نے یہاں پر یہ باب انہوں نے چلا ہے کہ مملوکہ حکومت یعنی وہ حکومت ہے، اس میں پیج نمبر 254 پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے وارث تھے، اس کا کچھ حصہ سہام کے پڑتا سے ملتا، بلکہ صرف حضرت امام حسن علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ امام حسن علیہ السلام، یہ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں الفاروق کی دوسری جلد، اور یہ سن 2010 میں یہ چھپی ہے، سن 2001 میں یہ چھپی ہے، اور یہ الفاروق چھپی ہے مکتبہ ملت دیوبند سے۔ اس کا جو ایڈیشن ہے وہ 2001 میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 2 پیج نمبر 254 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسی کی آپ پیج نمبر 470 آپ دیکھ سکتے ہیں 478 پر بھی یہ پورا واقعہ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے انہوں نے امام کی جب تعریف کی ہے اس کے اندر انہوں نے لفظ علیہ السلام ہی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو کتاب ہے جس کا بہت مقبولیت ہے ہمارے علماء دیوبند کے اندر، جس کا بہت مقبولیت ہے، وہ اس کتاب کا نام ہے صراط مستقیم۔ کیا نام ہے؟ صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ۔ کتاب کا نام ہے سیدھا راستہ، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا شاہ اسماعیل شہید، اور یہ چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند سے۔ مکتبہ تھانوی دیوبند سے یہ بک چھپی ہے، اور اس کا جو ایڈیشن ہے جس سن میں چھپی ہے وہ ہے سن اس کے چھپنے کا 1998 میں یہ چھپی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے پیج نمبر 118 پر امام حسین امام حسن دونوں کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ علیہ السلام۔ میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ یہاں پر پورا انہوں نے واقعہ لکھا۔ یہ جو ہے کتاب ویسے تو خاص کر ہم تمام بزرگان دین اولیاء اللہ کے ماننے والوں کے رد میں لکھی گئی ہے، اور جو بھی اہل بیت کو مانتا ہے ان کے رد میں بھی لکھی گئی ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ جو باب جو چل رہا ہے یہ وہی باب ہے کہ تعزیہ بنانا گناہ ہے، یہ کرنا، یہ سب تمام وہ چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ میرا وہ مقصد نہیں ہے، وہ گناہ ہے یا ثواب ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں آپ کو بتاؤں گا۔ صرف یہاں میرا بتا دینے کا مقصد ہے کہ صراط مستقیم جیسی کتاب جو تمام بزرگ اور اولیاء اللہ کے ماننے والوں بالخصوص اہل بیت کے ماننے والوں کی دشمنی میں لکھی گئی، ان کے رد میں لکھی گئی ہے، اور باب بھی وہی ہے کہ کیا امام کی تعزیہ داری کر سکتے ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اسی میں پورا چلتے چلتے وہ لکھتے ہیں کہ قبر کے مقبرے کی شکل بنانا، یعنی امام کے مقبرے کی شکل بنانا اور اس کی تعظیم کرنا، اور حضرات امامین علی جدہما و علیہم السلام، کیا کہا انہوں نے؟ حضرت امامین علی جدہما و علیہم السلام کی قبر کا نام دینا۔ یہ پورا واقعہ ہے، تعزیہ، مقبرہ، مہدی جو بھی ہم لوگ مناتے ہیں اس سب کے اوپر۔ تو یہ یہاں میں مختصر پڑھ رہا ہوں کہ یہ ان کا مقبرہ بنانا، ان کی قبر بنانا، اور پھر اس کو حضرت امامین علی جدہما و علیہم السلام کی قبر کا نام دینا۔ دیکھیں ایسی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ مکتبہ تھانوی دیوبند کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس کا ایڈیشن وغیرہ سب بتا دیا۔ اس کے پیج نمبر 118 پر بس میں آپ کو اور یہ دکھاؤں گا کہ دیکھیں پیج نمبر 118 پر انہوں نے یہ لکھا ہے، صراط مستقیم مولانا شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے۔ اس کے پیج نمبر 118 پر میں نے آپ کو دکھایا کہ اس میں بھی انہوں نے علیہ السلام لکھا ہے۔ اس کے بعد بس میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک اور کتاب دکھا دیتا ہوں جس کا نام ہے کرامات صحابہ۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ کرامات صحابہ، اور یہ ہمارے بریلوی مسلک کے علماء نے لکھی ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی مجددی۔ وہ یہ جیلانی بک ڈپو اور محمدی بک ڈپو سے چھپی ہے، اور اس کا 2007 میں یہ چھپی ہے۔ اس کے پیج نمبر 170 پیج نمبر 170 پر آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ باب ہے، اور پھر وہ اس باب میں لکھنے کے بعد یہ کرامات میں لکھتے ہیں، یہ کرامات کنویں سے پانی ابل پڑنا،
کنویں سے پانی ابل پڑنا، اور یہ پیج نمبر 170 پر لکھتے ہیں، اور بے ادبی کرنے والا آگ میں، یہ ان کی اس طرح انہوں نے کرامات لکھی ہے۔ اور پھر یہ کتاب جو میں نے آپ کو بتائی یہ ہے کرامات صحابہ، اور پھر انہوں نے اس میں حوالہ دیا ہے روضۃ الشہداء کتاب کا، کہ انہوں نے اس کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، اور پھر آپ دیکھیں گا کہ اس میں بھی میدان کربلا میں ایک بے باک اور بے ادب مالک بن عروہ نے جب آپ کے خیمے کے گرد خندق کے میں آگ جلتی ہوئی دیکھی تو اس بدنصیب نے یہ کہا کہ اے حسین علیہ السلام، تم نے آخرت کی آگ سے پہلے ہی یہاں دنیا میں آگ لگا لی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت امام نے فرمایا کہ اے ظالم، کیا تیرا گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ پھر حضرت امام علیہ السلام نے اپنے مجروح دل سے یہ دعا مانگی کہ خدا بندہ تو اس بدنصیب کو نار جہنم میں پھینک دے۔ تو ناظرین انہوں نے بھی امام علیہ السلام لکھا۔ بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں کہ یہ میرے ہاتھوں میں کتاب ہے کرامات صحابہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کرامات صحابہ، اور یہ محمدی بک ڈپو سے چھپی ہے سن 2007 میں۔ اس کے پیج نمبر 170 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کرامات صحابہ کے پیج نمبر 170 پر میں نے آپ کو دکھایا۔ یہ ہمارے جو برادر ہیں ان کی کتابیں ہیں، سب بریلوی مسلک کی، دیوبندی مسلک کی، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کا صرف مقصد ہے پیار اور محبت، انتشار نہیں بلکہ اتحاد، پیار۔ تو ناظرین آج اگر چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو لے کر کے ہم آپس میں لڑائی جھگڑا اور پھر یہ کہ یہ وہ ہے یہ سب گفتگو کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے گا کہ یہ نہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، نہ ہمارے اکابر علماء کا طریقہ ہے، بلکہ اکابر علماء اور بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کیا جائے تو تعریف کے ساتھ کیا جائے، عزت اور تکریم کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ تمام صحاح ستہ کی اکثر بکوں سے آپ اگر تمام، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل کی کل صحاح ستہ کی کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، ان سب کو اگر آپ جتنی پرانی بکیں ہیں صحاح ستہ کی جتنی پرانی بکیں آپ اٹھائیں گے، جہاں بھی اہل بیت کا ذکر آیا ہے، جہاں پر بھی پنجتن رسول کی آل کا تذکر آیا ہے، وہیں پر علیہ السلام لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی جتنے بھی آپ کے قریب میں جہاں بھی لائبریری ہیں، وہاں پرانی لائبریری میں جائیے گا اور وہاں تمام کتابیں، ازالۃ الخفا، مقدمہ ابن خلدون اور مسلم، بخاری، الفاروق، ترمذی اور مشکات، ارشد اللمات، ازالۃ الخفا کی دوسری جلد، ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ریفرنس تو ہم آپ کو دے چکے ہیں، حوالے ہم آپ کو دے چکے ہیں، آپ جو ہے اپنے یہاں لے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین یہ اتنی سب کتابیں ہیں کہ خدا را اگر ہم ان کو جو ہے دیکھیں اور ان سب کو اگر آپ کو الگ الگ کتابوں سے بتائیں تو کافی وقت ہمیں چاہیے، لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے محبت اہل بیت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور محبت اہل بیت کو سنتے ہیں اور حقیقت جاننے کی آپ تمنا رکھتے ہیں۔ ان تمام انسانوں سے، ان تمام بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں سے میری درخواست ہے، میری گزارش ہے کہ جو حق پرست ہیں، حق پسندی کا اظہار کرتے ہیں اور حق پسندی کو چاہتے ہیں کہ ہمیں حق ملے، تو میں اتنے آپ کو حوالے دے چکا ہوں، بس انہی سے میری یہ گزارش اور التماس ہے، درخواست ہے کہ وہ جو حق پرست آدمی ہے، حق پسند آدمی ہے، کہ جب بھی ان کے سامنے مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام جعفر، امام زین العابدین، امام حسن عسکری، جتنے بھی ہمارے امام ہیں، ان تمام کے تمام ائمہ، یا جو ہمارے بزرگوں کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ سادات کے 12 امام، 14 معصومین کا، 14 کے 14 معصومین، جو بھی اہل بیت کے گھرانے سے منسلک ہے، اب ان تمام روایات، تمام احادیث، تمام تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ علیہ السلام کہنا کسی غیر کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے سامنے خود یہ بات آئی ہے اور میرے اساتذہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ علیہ السلام لفظ کہنا کوئی گناہ اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جو ہے صرف اور صرف
شیعوں کے یہاں آ گیا ہے، شیعہ حضرات علیہ السلام کہتے ہیں، اس لیے ہم اچھا نہیں سمجھتے کہ وہ جو ہیں علیہ السلام ہم بھی ان کے ساتھ کہیں۔ ناظرین دیکھیے، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی دماغ کی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی فرقہ یا کوئی جماعت رسول کا عزت سے نام لے رہے ہیں اور اس سے رسول کی عزت اور توقیر بڑھ رہی ہے تو ہم اس کو لینا چھوڑ دیں؟ کیا تمام شیعہ جو ہیں وہ رسول کو یہ نہیں مانتے کہ وہ آخری نبی ہیں؟ تو کیا ہم یہ ماننا چھوڑ دیں؟ کیا تمام شیعہ حضرات جو ہیں وہ اب اکثر اپنے جو ہے علماء کے ساتھ حجت الاسلام لگاتے ہیں؟ اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اکثر اکابر علماء جیسے امام غزالی حجت الاسلام، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی حجت الاسلام، تمام بزرگ علماء نے اپنے، اور آج کے دور کے علماء بھی اپنے سامنے حجت الاسلام لگاتے ہیں۔ تو یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ جب مولوی کا اپنا نام چمکانے کی بات آئے، مولانا، حجت الاسلام، حضرت، فلاں فلاں، قبلہ، کعبہ، یہ تمام اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے جو برادر ہیں شیعہ حضرات وہ اپنے علماء کے ساتھ لگاتے ہیں، تو یہی کیا ہمیں امام ہی کے ساتھ علیہ السلام لگانا چھوڑ دینا چاہیے؟ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگانا چھوڑ دینا چاہیے اس لیے کہ وہ ان کا طریقہ ہے؟ نہیں، تو حجت الاسلام، مولانا، قبلہ، کعبہ، یہ بھی تو ان کا طریقہ ہے، پھر یہ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں ہم؟ نہیں ناظرین، ہمیں معلوم، ان سب باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عداوت اہل بیت ہے، یہ دشمنی اہل بیت ہے۔ اسی لیے کہ جس چیز سے اہل بیت کی تعریف ہوتی ہے، جس چیز سے اہل بیت اور اصحاب میں انفرادیت ہوتی ہے اور ان کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، اس چیز کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نام کو، ان چیزوں کو اس انداز میں نہ لیں جس سے کہ ان کی توقیر اور ان کی عزت ہو۔ لیکن جس کی عزت کی، جس کی توقیر کی، جس کی حفاظت کی خود خدا نے ذمہ داری لی ہے، اس کو دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی بھی بڑی سے بڑی پاور، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پارلیمنٹ اس توقیر، اس عزت کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری خود خدا تعالیٰ نے لی ہے۔ تو ناظرین، ان تمام کتب حدیث اور کتب تاریخ، کتب سیرت، اور پھر خود قرآن مقدسہ میں یہ پتہ چل گیا، یہ معلوم ہو گیا کہ ہم مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا اور امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور ان تمام اہل بیت نبی اور اہل نبی کے ساتھ ہم علیہ السلام لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہی سے ہم یہ ارادہ کریں، عہد کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم آج سے جب بھی کبھی اہل بیت کا ذکر سنیں گے، اہل بیت کا ذکر کریں گے یا کسی سے کرائیں گے تو یا ہم کتاب کے اندر پڑھیں گے، تو جب بھی ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے تو ان کے ساتھ، ان کے اوپر درود و سلام پڑھ کر اور ان کے ناموں کے ساتھ لفظ علیہ السلام لگا کر ہی کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت بھی دونوں جگہ میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ ناظرین، اب آج سے انشاءاللہ ہم سب کے اوپر لازم و ملزوم آ گیا کہ جب بھی ہم اہل بیت کا ذکر کریں ہم ان کے ساتھ لفظ علیہ السلام لگائیں اور ان کے ذکر کے ساتھ درود و صلوات کے ساتھ ان کا ذکر کریں۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، مجھے پڑھ کر کے، کہہ کر کے اور آپ کو سن کر کے، اس پر سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کے قلوبوں کے اندر اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رہیں دین پر چلتے رہیں، اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے رہیں، اور جب جانے کا وقت ہو تو خدایا الہی ہم سبھی کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت عطا فرمانا، اور الہی جب تک ہم دنیا میں رہیں اہل بیت کے نشر، اہل بیت کے پیغام کو نشر کرتے رہیں، اہل بیت کی جو ہے فضائل کو ہم نشر کرتے رہیں، اور وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔